پاکستان میں حکمرانوں کی جو برطرفی ہے یہ کئی اعتبار سے شرمناک رہی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے خود کو، اور ہمارا ہر حکمران یہ سمجھتا رہا کہ وہ ناگزیر ہے۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو اسے یہ زوم تھا کہ میں قائد عوام ہوں، میں قائد ایشیا ہوں، میں قائد امت ہوں، اور کوئی میرا پایا تخت نہیں ہلا سکتا۔ اگر کسی نے مجھے ذرا سا ہلانے کی کوشش کی تو پاکستان میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خاص طور پر سندھ جو ہے وہ ایسا بفرا سمندر بن جائے گا کہ پورا پاکستان اس کے آگے بہہ جائے گا۔ ضیاء الحق کی حکومت آئی، اس نے جنیجو کو خود پلانٹ کیا۔ اس کے بعد جنیجو جب اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں واقعی وزیر اعظم ہوں، تو جنیجو کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف آیا، نواز شریف کو بھی وہ ہیوی مینڈیٹ کا ایک نشہ تھا کہ میرا ہیوی مینڈیٹ ہے، مگر اسے بھی جس طریقے سے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بے نظیر کی حکومتیں آئی، ہر حکومت آپ کے سامنے آتی کہ جس طریقے سے نکالا جاتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور عمران خان صاحب تو کچھ خاص اداروں کے چہیتے تھے، انہیں بڑی سپورٹ حاصل تھی، لاڈلا بچہ انہیں کہا جاتا تھا، ہر لحاظ سے انہیں سپورٹ دی گئی، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ کرنٹ ایج میں خلیفۃ المسلمین بننے کی جس میں اہلیت ہے وہ خان صاحب میں ہے، مگر ان کے ساتھ بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادانہ حکومت کر سکیں گے اور آزادانہ فیصلوں کے ذریعے اپنا ٹینیور پورا کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے یہ شیخ چلی کا ایک خواب ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کریں گے آج پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کے حوالے سے کہ جس طرح پاکستان کے سیاسی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ویسی ہی صورتحال پاکستان کی معیشت کی بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بات کریں گے پاکستان کے سیاسی حوالے سے کہ پاکستان میں حکمرانوں کی جو برطرفی ہے یہ کئی اعتبار سے شرمناک رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا شہباز شریف صاحب تاریخ بدلیں گے؟ دیکھیں، ہماری تو تاریخ کہتے ہیں تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے خود کو، جی، اور ہمارا ہر حکمران یہ سمجھتا رہا کہ وہ ناگزیر ہے۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو اسے یہ زوم تھا کہ میں قائد عوام ہوں، میں قائد ایشیا ہوں، میں قائد امت ہوں، اور کوئی میرا پایا تخت نہیں ہلا سکتا۔ اگر کسی نے مجھے ذرا سا ہلانے کی کوشش کی تو پاکستان میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خاص طور پر سندھ جو ہے وہ ایسا بفرا سمندر بن جائے گا کہ پورا پاکستان اس کے آگے بہہ جائے گا۔ تو انہوں نے ووٹ بھی دیے، نوٹ بھی لیے، مگر جب جان دینے کی باری آئی، جب خون دینے کی باری آئی تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ جو ان کا خیال تھا کہ بڑا احتجاج ہوگا، آپ کے سامنے ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر کیا ہوا، ضیاء الحق کی حکومت آئی، اس نے جنیجو کو خود پلانٹ کیا۔ اس کے بعد جنیجو جب اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں واقعی وزیر اعظم ہوں، تو جنیجو کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف آیا، نواز شریف کو بھی وہ ہیوی مینڈیٹ کا ایک نشہ تھا کہ میرا ہیوی مینڈیٹ ہے، حالانکہ وہ ہیوی مینڈیٹ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 8-9% ٹوٹل ووٹوں کا تھا۔ تو بہرحال پاکستان کے حساب سے اس نے ہیوی مینڈیٹ ہولڈر کہا اپنے آپ کو، تو شاید ٹھیک کہا، مگر اسے بھی جس طریقے سے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بے نظیر کی حکومتیں آئی، بس ہر حکومت آپ کے سامنے آتی کہ جس طریقے سے نکالا جاتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہر حکومت نے یہ سمجھا کہ میں ناگزیر ہوں۔ عمران خان صاحب تو کچھ خاص اداروں کے چہیتے تھے، انہیں بڑی سپورٹ حاصل تھی، لاڈلا بچہ انہیں کہا جاتا تھا، ہر لحاظ سے انہیں سپورٹ دی گئی، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ کرنٹ ایج میں خلیفۃ المسلمین بننے کی جس میں اہلیت ہے وہ خان صاحب میں ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ خلافت راشدہ کے لگ بھگ نظام قائم کر چکے ہیں، کچھ عرصہ اور مل گیا تو وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے ان کا نعرہ بھی ریاست مدینہ ثانی کا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادانہ حکومت کر سکیں گے اور آزادانہ فیصلوں کے ذریعے اپنا ٹینیور پورا کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے یہ شیخ چلی کا ایک خواب ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن ابھی جو حکومت آئی ہے جن کی اب بات کر رہے ہیں، انہوں نے آتے ہی غلامی کا جو طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، انہوں نے بالکل صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی میں جانے کو تیار ہیں، بلکہ جا چکے ہیں۔ امریکی ادارے، پھر ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے، عالمی مالیاتی ادارے جو کہیں گے ہم من و عن ان کی ہر شرط تسلیم کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنا اندیا دے دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ ہمیں یہ ٹینیور پورا کرنے کے لیے دیں۔ تو غلامی کے ساتھ تو ممکن ہے، مگر جہاں کہیں انہوں نے سر اٹھایا وہاں پر یہ ممکن نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین اقتصادی دور سے گزر رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ
یہ بحران جو ہے یہ ٹل پائے گا؟ جی مجیب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بدترین اقتصادی بحران کی طرف ہے. ابھی ریسنٹلی جون کا مہینہ ہمارے سر پر ہے, بجٹ آنے والا ہے. دوحہ میں IMF کے وفد کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام ہو گئے. ناکام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے سر کے اوپر ڈیفالٹ ہو جانے کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے. اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں IMF یا ورلڈ بینک, ایک ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ غریب ممالک کی یا ترقی پذیر ممالک کی امداد کے لیے نہیں ہے, ان کی گروتھ کے لیے نہیں ہے, ان کی گروتھ کو روکنے کے لیے ہیں. امداد کے نام پر انہیں شکنجے میں جکڑنے کے لیے ہیں. اب پاکستان کا معاشی نظام اس کے سیاسی استحکام سے وابستہ ہے, اور پاکستان کا سیاسی استحکام بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف بے شمار جماعتیں مل کے الائنس بنا کر تحریک عدم اعتماد لاتی ہیں, اور اس کے بعد عدالتی فیصلے بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد PTI اپنے لیڈر کے ساتھ جب سڑکوں پر اترتی ہے تو وہ جو اپنی پاور شو کرتی ہے وہ بھی بے شمار اداروں کو حیران کن حد تک ایک سرپرائز دیتی ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا, گرمی بھی شدید ہے, رمضان بھی تھا, نیا گزرا, بے شمار چیزیں تھیں, مگر انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کی. مگر وہ اسٹریٹ پاور شو کرنا بھی تو حکومت کو عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہا ہے نا. اب جو سابقہ حکومت تھی اس کے اوپر یہ تاثر گہرا تھا کہ یہ ناکام ہو چکی ہے, یہ نااہلوں کی حکومت ہے. ہم بھی کئی مرتبہ ایسی کی بات کر چکے ہیں. لیکن جو نئی حکومت آئی اس نے کیا کیا؟ اگلا سوال تو یہ ہے, انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم آتے ہی ریٹس کو فلانی سطح پر لے جائیں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, مگر انہوں نے تو شاید وہ ہر حد کراس کر دی. اگر آپ سابقہ حکومت کو PTI کو دیکھیں تو وہ بھی اس کی بس اکثریت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں بھانمتی کا کنبہ, کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, کچھ اس طرح کا محاورہ ہے, پتہ نہیں آگے پیچھے ترتیب ہو گئی ہوگی. تو انہوں نے جوڑ توڑ کے ایک اتحاد بنایا اور حکومتی اتحاد کے ساتھ اپنے کارہائے حکومت چلانے کی کوشش کی. مگر جب وہ اتحادی ان سے علیحدہ ہونے لگے تو ان کی حکومت کی صفیں بکھر گئی اور انہیں حکومت چھوڑنی پڑی. لیکن اب جو اپوزیشن اب حکومت میں آ گئی وہ بھی تو ایک مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے, اور 1 یا 2 یا 4 ووٹوں کی بڑھتری ہے جن کے ساتھ وہ ڈاما ڈول قسم کی حکومت کر رہے ہیں. جس وقت ان میں سے 4-6 بندے نکل گئے تو ونس اگین یہ حکومت بھی دھڑام سے گر جائے گی. اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں ایسی ہنگ پارلیمنٹ ہی چاہیے جو ہر وقت غیر یقینی حالات کا سامنا کرتی رہے. وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر سکے جو ٹھوس ہو, سالڈ ہو, عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہو. تو آئی تھنک کہ یہ مزید کشیدگی کی طرف بھی صورتحال جائے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا کہ سابق وزیر اعظم صاحب جب کرسی سے اترے ہیں تو ان کا رد عمل سبھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, تو اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا میں ہمارا امیج جو جا رہا ہے کہ یہ ایک رسکی اسٹیٹ ہے, یہاں پر انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کی جا سکتی کیونکہ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے فیصلوں کو معطل قرار دے دیتی ہے. یہی ہو رہا ہے نا, آپ کے کیسز چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں, بین الاقوامی معاہدات جو آپ نے کیے ہوئے جس میں اپنے کک بیکس کمیشن لیے ہوئے, خواہ اس گورنمنٹ نے, خواہ اس سے پچھلی نے, خواہ اس سے پچھلی نے, جب وہ معاہدات سامنے آتے ہیں, کک بیکس کمیشن سامنے آتے ہیں, تو بین الاقوامی عدالتیں جو شفافیت کا جائزہ لیتی ہیں, جو اس چیز کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کیے جائیں, وہاں پر کیس چلے جاتے ہیں. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. پھر جو لانگ مارچ احتجاجی دھرنے دیے جا رہے ہیں, کہا کہ جاتا ہے کہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے, مگر اس میں جس طریقے سے, جس جارحانہ طریقے سے, جس بروٹل وے میں گورنمنٹ نے طاقت کا استعمال کیا, وحشیانہ تشدد کیا, وہ عوام کو ایک نئی نہج پر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کا پہلے سے بھی یہی شیوا رہا ہے. پنجاب پولیس میں تو ایسے بندے آئے جن کے بارے میں محاورے بن گئے, گلو بٹ. اچھا وہ پنجاب پولیس کا نہیں تھا, مگر پنجاب پولیس کی زیر نگرانی وہ جو تقریب کاری کرتا تھا وہ باقاعدہ آن کیمرہ ریکارڈ ہوئی, اور پولیس والوں کی پروٹیکشن بھی وہاں دیکھی گئی. تو پنجاب پولیس میں اور ایک خاص سیاسی جماعت میں بہت سارے ایسے گلو بٹ ہیں جو حالات کو مزید کشیدہ کر سکتے ہیں. ابھی کوئی دھرنا ہوا, اس میں دیکھیں کہ جو لاٹھی چارج کیا گیا, جو گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے, اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ پولیس کی وردیوں میں تھے, ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے. لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کو بھی سپیس نہیں دے سکتے. اگر وہ پولیس کی وردیوں میں تھے تو یہ پاسبل ہے کیونکہ پولیس پنجاب گورنمنٹ کی پابند ہے, تو پنجاب گورنمنٹ نے جو کرنا ہے اس نے وہی کہنا ہے, انہوں نے وہی کرنا ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ PTI سمپتھی لینے کے لیے خود اپنے اوپر تھوڑا بہت توڑ پھوڑ تشدد کروائے تاکہ پبلک کی سمپتھی مل سکے, کیونکہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے پاکستان کی انتہائی گندی ہے. یہ لوگ مفاد حاصل کرنے کے لیے, بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جا سکتے ہیں. یہ بھی پاسبل ہے کہ PTI کے کسی ونگ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے دہشت پھیلانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں کچلنے کے لیے ہر حد تک جا سکتے, انہوں نے وہ سارے ایکٹ کیے ہوں. تو اب تینوں میں سے کسی کو بھی سپیس نہیں دے سکتے. آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ سب کے سب ہو سکتے ہیں. اب جب نکلتے ہیں دھرنے کے لیے تو آپ کی کورٹ جو ہے, عدالت پرامن احتجاج کے لیے آپ سے بائنڈنگ لیتی ہے, آپ سے کہتی ہے کہ آپ احتجاج کو ان خاص حدود میں, اس خاص دائرے میں رکھیں گے. وہ اس کے لیے مان جاتے ہیں. اس کے باوجود تشدد, اس کے باوجود جو راستے بلاک کیے گئے,
اس کے باوجود جو گاڑیاں توڑی گئیں، عام لوگ جو عام شریف شہری تھے ان کی املاک کا جو نقصان کیا گیا، یہ سارا کا سارا بتاتا ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج کسی بھی صورت اچھا نہیں جا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی بحران جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں کیا کسی کو فکر ہے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کر لیں یا اس کے حالات کچھ بہتر؟ دیکھیں مجھے پاکستان کی صورتحال سے کسی بھی سیاسی جماعت کو قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں یا تو اپنی کرسی اقتدار سے غرض ہے، یا اپنی بلیک منی کو سیو کرنے کی فکر ہے انہیں، یا انہیں یہ فکر ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں کسی طریقے سے وہ مقدمات ختم ہو جائیں تاکہ وہ پیسفل زندگی گزار سکیں۔ یہ ان کے ذہن میں صرف اور صرف یہی ہے۔ IMF کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ نئی حکومت کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بقا IMF کے احکامات ماننے میں جان لی، اور یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی بات۔ پہلے تھا کہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا اس بات کا کہ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی بات ماننی پڑے گی، مگر عوام کو کسی نہ کسی چکر میں رکھتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ غلامی اس حد تک پہنچ گئی کہ اب انہیں غلامی کا اقرار بھی کرنا پڑا کہ ہم IMF کے غلام ہیں، ورنہ ہمیں روٹی شوٹی نہیں ملے گی۔ بالکل، یہ روٹی شوٹی میرے ہر پروگرام میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے، یہ اتنا مزہ کا خیز فکرہ تھا کہ ہر پروگرام میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اب IMF انہیں جو احکامات دیتی ہے اس کے مطابق انہیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے، شاید آپ کو نیکسٹ منتھ جو ہے یہ بجلی بھی مہنگی ہو جائے۔ پیٹرول کو جو انہوں نے جمپ دیا یہ یہاں پر نہیں رکے گا، یہ جمپ سنا ہے کہ 200 سے اوپر جانے والا ہے، کیونکہ IMF ورلڈ بینک کے جو مطالبات ہیں اس میں سے میکسیمم حد تک لے کر جانا مقصود ہے۔ اچھا، ان کے مطالبات کہنے کو تو یہ ہیں کہ سبسڈی ختم کی جائے، قرضوں کا بوجھ ختم کیا جائے، جو عوام کو ریلیف دیا گیا وہ ختم کیا جائے تاکہ پاکستان قرضوں کے بحران سے نکل آئے۔ اب جب گورنمنٹ یہ ساری کی ساری بات کرتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ IMF ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے اقدامات کرو پھر تمہیں غالباً $1 ارب کی جو پہلی قسط جاری کی جائے گی، اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو ہم تمہیں قرضہ نہیں دیں گے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، ہم قیمتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق رکھیں گے، تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج تک IMF نے یا ورلڈ بینک نے یہ تقاضا کیا کہ آپ اپنی شفاف قیادت کو سامنے لے کے آئیں؟ کہ آج تک انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسا ملک اتنے زیادہ وزیروں مشیروں کی فوج کا متحمل نہیں ہو سکتا، آپ کو 4-6 وزیر چاہیے، ان کے اندر گزارا کریں، جیسے کئی ملکوں کی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو 1100-1200 ٹوٹل جو کانسٹیٹیونسیز ہیں نا آپ کی، یہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ میں رہ کے غالباً وہ لگ بھگ 1200 کے قریب یہ افراد بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1200 افراد کی کیا ضرورت ہے، ان میں سے کون کس قابل ہے، کسی نے پوچھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کردار کا معیار رکھنا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایجوکیشن کا معیار رکھنا ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی موروثی سیاست تو نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، ماں کے بعد بیٹا یا بیٹی اس کی آئے گی؟ کوئی ایسا مطالبہ آج تک IMF نے یا ورلڈ بینک نے کیا؟ اگر انہوں نے کیا ہوتا تو آپ کہتے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ، آپ کی عوام کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک تو سنسیئر ہیں، مگر انہوں نے صرف اور صرف وہ مطالبات کیے جس کے ذریعے آپ کی معیشت کو مزید جکڑا جا سکے۔ انہوں نے وہ تمام کے تمام مطالبات کیے جس کے ذریعے حکمرانوں کو مزید سنگلیاں پہنائی جا سکیں، انہیں ایسا پپٹ بنایا جا سکے جنہیں اپنی انگلیوں پر نچایا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت جو اقتصادی بحران چل رہا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو نیکسٹ قسط دینی ہے، جو ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس غالباً $10 ارب کے ذخائر اس وقت واپس رہ گئے ہیں جو موجود ہیں، جبکہ جون کے مہینے میں جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ 9 سے 11 ارب ڈالر کی ہیں۔ اچھا، اگر برابر بھی ہو جائے تو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں، آپ کے پاس پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو ہمیں اپنے فارن ریزروز کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کسی نہ کسی طریقے سے فارن ریزرو کو مینٹین کرنا پڑے گا، کسی طریقے سے ارینج کرنا پڑے گا، خواہ وہ مانگ تانگ کے کرنا پڑے، اس کے بغیر آپ بڑی سخت کنڈیشن میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ انسانی آزادیوں کا بہت خیال رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے ہے نہیں لیکن کہا جاتا ہے۔ تو احتجاج جو ہے یہ بھی اسی حق میں شامل ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت کا جو چہرہ ہے وہ بہت بری طریقے سے بے نقاب ہوا یہاں پر؟ جی الحمدللہ، ہم جو بات کئی سالوں سے کہہ رہے تھے، اور جب ہم جمہوریت کے نقائص کو واضح کرتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ غالباً آمریت کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کے چاہنے والے ہیں، لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے تھے، حالانکہ ہم نے کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ کو بھی پروموٹ نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، خواہ وہ آپ کی پارلیمان کے ذریعے آئے، خواہ وہ آپ کے صدارتی نظام کے ذریعے آئے، خواہ ڈکٹیٹرشپ ہمیں سے غرض نہیں ہے، ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، یہی مقصود ہے نا۔ مگر لوگوں نے کہا نہیں، جمہوریت خدا ہے، اس کی پوجا کرنا بہت ضروری ہے، اگرچہ الفاظ یہ نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین نظام دنیا میں جمہوریت کا نظام ہے۔ یہاں تک اسے پروموٹ کیا گیا کہ ہمارے سلیبس تک کو چینج کر دیا گیا۔ بچیوں کی 9th کی کلاس میں نے خود دیکھا کہ وہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا کہ جمہوریت کی روح عین اسلامی روح ہے، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اسلام کو بھی تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی، لیکن جمہوریت کا اصل چہرہ بالکل آپ کے سامنے آنے لگ گیا۔ پاکستان کی ایک
ایکس پرائم منسٹر نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے عوام کے ساتھ، جمہوریت بہترین انتقام ہے اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ، جمہوریت بہترین انتقام ہے اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ۔ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے جمہوریت بطور انتقام ہی ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اب دیکھیں احتجاج کے نام پر کیا ہو رہا ہے، احتجاج کے نام پر اگر پراپرٹیز کا نقصان ہو رہا ہے تو عوام کی ہو رہا ہے کہ سینیٹرز اور ایم این اے ایم پی ایز کی ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ سڑکوں پر جا کے جن گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، یا وہ سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں یا وہ میری اور آپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کس سینیٹر کی، کس پرائم منسٹر کی، کس کے بڑے اشرافیہ کی اعلیٰ عہدیدار کی گاڑی کو توڑا گیا، کس کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے جا کے؟ ڈاکٹر صاحب توڑا تو گیا پرسوں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو، لیکن وہ اس وقت حکومت میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ حکومت میں ہوتی تو تب توڑتے نا، اس وقت تو وہ انتقامی کارروائی ہے اس لیے کہ اس نے یہ کیا، اس کے جواب میں ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اب عام تھی اس لیے توڑا گیا، جب تک وہ حکومت میں تھی تو کچھ نہیں کہا گیا۔ ایسے ہی ہوا نا سارے کا سارا۔ تو پاکستان میں اگر جمہوریت کو دیکھیں تو یہ 1% سے بھی کم لوگوں کو عیاشی فراہم کرنے کے لیے، انہیں تحفظ دینے کے لیے، ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ان کے اثاثوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے، انہیں لیگل شیلٹر دینے کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ باندھی ہے جمہوریت ان اشرافیہ کی جو ان کے مفادات کے لیے غریبوں کا خون چوستی ہے۔ غریبوں کا کہا کہ سڑکوں پر ٹائر جلاؤ، انہیں کہا کہ ٹریفک بند کر دو، انہوں نے کہا گاڑیوں کے شیشے توڑ دو، یہ تمہارا حق ہے، دیٹس اٹ۔ تو مجھے بتائیے اس حق سے انہیں کیا مل گیا؟ جو سڑکوں پر گاڑیوں کے شیشے توڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے اپنی روز کی دیہڑی بھی چھوڑ دی، یہی ہوا نا۔ اور جو املاک کا نقصان کیا وہ ادا کیا، جبکہ جو سیاسی لٹیرے جو اس وقت آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ جاگیردار ہیں، یا وہ صنعت کار ہیں، یا وہ بلیکی ہیں، وہ سارے کے سارے جو قانون بناتے ہیں وہ تمام کے تمام قانون وہ ہوتے ہیں جو انہیں سپورٹ کریں، نہ کہ عوام کو سپورٹ کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی 28 مئی گزرا ہے، تو 28 مئی سے ہمیں یاد آیا کہ ہم نے اس دن ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو خاص طور پہ یہ پیغام دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ہم اینی ٹائم چکنے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا جی، یہ پاکستان کے کریڈٹ پر ایک بہت بڑا تمغہ ہے۔ بر صغیر میں تو چلو ہو گیا، اس کا مقابلہ تھا ان کے ساتھ، لیکن اگر پورے عالم اسلام کے لیے بھی دیکھیں تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی اثاثوں کا مالک ملک ہے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پورے عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کے ایٹامک ایسٹس تمام عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہیں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو نیٹ ورک ہے، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، مگر ان کا پروفیشنل نیٹ ورک جتنا منظم ہے، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، وہ بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ وہ انہیں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یار یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ تو یوم تکبیر جس کی اب ابھی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا تمغہ ہے۔ اس میں لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانی پارٹی کا تھا، کوئی فلانی پارٹی کا تھا، اپنا اپنا کہتے ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اس کا کریڈٹ کسے دیں گے تو میں اس کا کریڈٹ انڈین میڈیا کو دوں گا۔ ہاں، آپ اگر تھوڑا بیک جا کے وہ ان کے ٹی وی پروگرامز دیکھیں، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے تو پاکستان کا قطعاً موڈ نہیں تھا اس وقت۔ تو انہوں نے جو زبان استعمال کی، وہ جس طریقے سے چیخنے چلانے لگ گئے پاکستان کے اوپر، جس طریقے سے وہ گالیاں دینے لگے، وہ للکارنے لگے کہ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اب تمہیں یوں کر دیں گے، انہوں نے اتنا زیادہ پریشر بلٹ اپ کیا کہ پاکستان میں بھی وہ پریشر کے جواب میں ایک پریشر بلٹ اپ ہوا، اور اس وقت کی گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ تمہیں یہ دھماکے کرنے ہوں گے ورنہ تمہارا دھماکہ ہو جائے گا۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری غیرت جگا گئے۔ ہاں، یہ کریڈٹ بالکل انہیں، جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ پاکستان میں جے ایف تھنڈر کی پروموشن پوری دنیا میں، بلکہ جو جے ایف تھنڈر کی پروموشن ہے وہ انڈیا کی مرہون منت ہے، نہ وہ ہوتی تو نہ یہ دنیا کا اس وقت وار ٹیسٹڈ طیارہ سمجھا جاتا۔ یہی ہوا نا، تو وہ بھی انہی کا کریڈٹ ہے۔ تو اس وقت یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایٹامک ایسٹس ہمیں اپنے نہیں سمجھنے چاہیے۔ یہ ایٹامک ایسٹس بیسیکلی عالم اسلام کے ایسٹس سمجھے جانے چاہیے، اور یہ ٹو وے ٹریفک ہونی چاہیے۔ اگر کچھ ممالک کے پاس تیل جیسے ذخائر ہیں اور ہم اس وقت تیل کے بحران کا شکار ہیں، تو وہ اس وقت سیکیورٹی کے بحران کا شکار ہیں۔ اگر اس وقت جمہوریت نہ ہوتی، اگر اس وقت خلافت ہوتی، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مسلمان موجود ہیں تمام کے مسائل پر تمام کا یکساں حق ہوتا۔ جن ممالک کے پاس تیل ہے وہ تیل ہمارا بھی ہوتا، ہمارے پاس جو ایٹامک ایسٹس ہیں وہ ان کے بھی ہوتے، ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ ان ملکوں کے بھی ہوتے، ان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ ہمارے بھی ہوتے۔ خلافت میں تو سب چیزیں تمام مسلمانوں کی ہونی تھی نا۔ اب دیکھیں ونس اگین جمہوریت کا نقصان ایک اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جمہوریت کا نقصان ہے، وہ کہتے ہیں تیل ہمارا ہے، تم کون ہو؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈرونز بنائے ہیں جو پوری دنیا کو تباہ برباد کرنے کو تیار ہیں، ہم تو بیچیں گے، اور بے شک ہم انڈیا کو بیچے، بے شک پاکستان کو بیچے، جو پیسے دے گا ہم اسے دے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایٹامک ایسٹس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میزائل سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان کے ہیں، ہم اسے عالم اسلام کا کنسیڈر نہیں کرتے۔ جب تک ہم اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں کبھی بھی عروج، نشت ثانیہ نہیں مل سکتا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک لائن میں بڑی خوبصورتی سے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی جو وسائل ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا
بغیر دوسرے سے وہ لیگ کر رہا ہوتا ہے. اکٹھے ہو جائیں تو کمال نہ ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی صورتحال پر نظر ڈالی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.